تو روح و روانم یادت آرام جانم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 15 شوال کا دن میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے. شاعر کہتا ہے زمانے میں جو چرچا فقہ و دین مصطفیٰ کا ہے، جو سچ پوچھو امام جعفر صادق کا تحفہ ہے. خدا و مصطفیٰ مولا علی کے نام کا کلمہ، خدا و مصطفیٰ مولا علی کے نام کا کلمہ حقیقت میں امام جعفر صادق کا تحفہ ہے. چلن جو انبیاء و مرسلین و اولیاء کا ہے، چلن جو انبیاء و مرسلین و اولیاء کا ہے، زمانے نے امام جعفر صادق سے سیکھا ہے. جو پہنے پھر رہے ہیں خواجہ و غوث و قطب داتا، جو پہنے پھر رہے ہیں خواجہ و غوث و قطب داتا، یہ اترن بھی امام جعفر صادق کا خرقہ ہے. عزیزان گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب 15 شوال کا دن. سب سے پہلے میں اپنے مولا کی شان میں جو میرا اپنا پسندیدہ ترین جملہ ہے بیان کرنا چاہوں گی کہ امام جعفر صادق میرے وہ امام ہیں جو اپنے نانا کے دین محمد مصطفیٰ کے دین پر اپنے نام کی، اپنے مذہب کی، اپنے فقہ کی مہر لگا گئے. عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو فقہ جعفریہ یعنی جعفری کہلانا زیادہ پسند کرتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ مجھے کہنا پڑے گا کہ دیکھیں بندے اللہ کے ہیں، امتی محمد مصطفیٰ رسول خدا کے ہیں، شیعہ علی کے ہیں، ماتمی حسین کے ہیں، لیکن اپنے آپ کو فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے کہلانا ہم زیادہ پسند کرتے ہیں. عزیزان گرامی، علامہ اظہر حسین زیدی مرحوم جلیل القدر، ان کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے کہ جعفری کہلانے کا مزہ یعنی فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے کا مزہ اس وقت زیادہ آپ محسوس کریں گے کہ جب آپ کا گزر پل صراط پر سے ہوگا اور اس وقت فرشتے کہیں گے کہ کیا تم فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہو؟ اگر تم فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہو تو ایک مرتبہ مسکرا کر پل صراط سے گزرنے کے لیے کہہ دیں گے. عزیزان گرامی، ہم فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں. دیکھیے، ہم نہ کسی شہر، ہمارے مذہب کا نام نہ کسی شہر پہ رکھا گیا، نہ کسی ملک پر رکھا گیا. ہم مدینے میں بھی رہے، ہم مکے میں بھی رہے، ہم نجف میں بھی رہے، ہم کربلا میں بھی رہے، لیکن آج ہم اپنے آپ کو فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والا کہلانا زیادہ پسند کرتے ہیں. عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ جب بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے علوم کی بات آتی ہے تو ہمارے بہت سے دوست، بہت سے احباب کہتے ہیں کہ میرے مولا 400 علوم کے مالک تھے. میں کہتی ہوں 400 علوم تو کیا، میرے مولا تو وہ ہیں جو زمین اور آسمان کے علوم کے مالک ہیں. اس دنیا میں جتنا بھی علم ہے وہ سب کا سب محمد و آل محمد کی شان ہے. عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ منصور کے زمانے میں ایک دہریہ آیا اور اس نے آ کر ایک سوال کیا. اس نے پوچھا کہ میں تو دہریہ ہوں، یعنی میں تو مسلمان نہیں ہوں، لیکن کیا تم سب کا قرآن پر ایمان ہے؟ دربار میں بڑے بڑے مولوی موجود تھے، کہنے لگے ہاں ہمارا قرآن پر ایمان ہے. ایک مرتبہ وہ دہریہ کہتا ہے اچھا تو پھر میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. اس نے قرآن کی بہت خوبصورت آیت پڑھی، انکا علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مولوی صاحبان کہنے لگے ہاں ہمارا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دہریہ نے بڑا خوبصورت سوال کیا، کہنے لگا اگر تمہارا اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا اپنے جیسا دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ ایک مرتبہ مولویوں کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا، اپنا پسینہ پوچھنے لگے اور کہنے لگے ہم اس کا جواب تمہیں ابھی نہیں دیں گے. کہا کب دو گے؟ 3 دن کی مہلت مانگی. عزیزوں، 3 دن کی مہلت مل گئی. 3 دن کے بعد جب یہ دہریہ دوبارہ دربار میں آیا نا، ایک مرتبہ اس نے یہی سوال کیا. سوال کا جواب کسی کے پاس موجود نہ تھا. ایک مرتبہ مولوی صاحبان نے کہا بادشاہ سے کہ بادشاہ، یہ
تجھے بہکا رہا ہے، یہ ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ ہمیں دین محمدی سے ہٹا رہا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو اس کی بات کی سزا دی جائے۔ وہ شخص کہنے لگا اگر میں مر جاؤں گا تو کیا میرا سوال بھی مر جائے گا؟ نہیں، میں زندہ رہوں نہ رہوں میرا سوال ضرور زندہ رہے گا۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیے وہی قومیں بکھر جاتی ہیں جہاں سوالوں کو دبا دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب جب کسی کو سوال کا جواب نہیں آیا اور اس نے اتنی بڑی بات کہی کہ میں مر جاؤں گا لیکن میرا سوال زندہ رہے گا، تمام کے تمام لوگ ایک مرتبہ دروازۂ مولا مشکل کشا پر آ گئے۔ دیکھیے جب مشکل پیش آتی ہے نا تو در ایک ہی نظر آتا ہے، مولا مشکل کشا علی کا در نظر آیا۔ ایک مرتبہ تمام کے تمام لوگ امام جعفر صادق کے دروازے پر آ گئے۔ میرے مولا نے جب سنا کہ کوئی سوال ہے اور وہ حل کرنے کے لیے مجھے دربار میں جانا ہے، میرے مولا نے ایک مرتبہ ابا کاندھوں پر رکھی، امامہ سر پر رکھا، اور جب گھر سے نکل رہے تھے نا تو ایسا لگتا تھا کہ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ جب میرے مولا دربار میں داخل ہو رہے تھے تو ایک مرتبہ شجاعت پکار کر کہہ رہی تھی کہ علی مرتضیٰ آ رہے ہیں، حلم پکار کر کہہ رہا تھا حسن مجتبیٰ آ رہے ہیں، کردار پکار کر کہہ رہا تھا حسین کربلا آ رہے ہیں، عبادت پکار کر کہہ رہی تھی زین العابدین آ رہے ہیں، اور دنیا کے تمام علوم پکار کر کہہ رہے تھے باقر العلوم آ رہے ہیں۔ میرے مولا ایک مرتبہ دربار میں داخل ہوئے، اور جب دربار میں داخل ہوئے ہیں نا دہریے نے وہی والا سوال دہرایا۔ مولا مسکرائے، اور مسکرا کر میرے مولا کا انداز دیکھیے زان گرامی، قربان جائیں ہم اپنے مولا کی فصاحت اور بلاغت پر۔ مولا ایک مرتبہ مسکرا کر کہتے ہیں تو نے یہ بچوں والا سوال پوچھنے کے لیے مجھے دربار میں بلایا؟ دہریہ مسکرایا، کہنے لگا اگر یہ سوال بچوں والا ہے تو دربار کے بڈھے کیوں پریشان ہیں؟ عزیزان گرامی، میرے مولا سے وہی سوال پوچھا گیا کہ آپ بتائیے نا کیا آپ کا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ مولا نے مسکرا کر بڑی فصاحت اور بلاغت سے جواب دیا، تو کہتا ہے کہ اللہ ایک اور اللہ بنا سکتا ہے؟ میرا رب وہ ہے، میرا خالق وہ ہے، پروردگار وہ ہے جو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہزاروں اللہ بنا سکتا ہے۔ دربار کے لوگ کھڑے ہو گئے، ایک مرتبہ سوال کیا اگر اللہ دوسرے اللہ بنا سکتا ہے تو اتنے سارے اللہ اس دنیا میں ہو جائیں گے؟ مولا مسکرائے، کہنے لگا خالق ایک ہوگا اور وہ جتنے اللہ بنائے گا وہ سب کے سب اس کی مخلوق ہوں گے، یعنی کریٹر تو ایک ہی رہے گا، سب کے سب اس کی مخلوق بن جائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ دیکھیے فقہ جعفریہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں بہت پھیلا، کیونکہ میرے مولا کو آزاد فضا ملی، اور جہاں جتنی بھی حدیثیں روایات سب زیادہ سے زیادہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ لیکن جب میں ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے مدینے گئی ہوں اور جب میں نے مسجد نبوی دیکھی ہے تو میں نے کیا دیکھا کہ مسجد نبوی میں تمام اماموں کے نام موجود ہیں، سب کے نام موجود ہیں، لیکن میرے مولا امام جعفر صادق کا نام موجود نہیں تھا۔ اور جب میں نے سوال کیا کہ میرے مولا کا نام اس وقت موجود کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں لکھا گیا، تو ایک عالم دین نے مجھے جواب دیا کہ فقہ جعفریہ سب سے زیادہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں پھیلا، اس لیے عربوں کو ان سے سب سے زیادہ دشمنی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جب میں نے یہاں آ کر اپنے دوستوں سے سوال کیا، ان دوستوں سے جو کہتے ہیں صحابہ کا احترام کرو، جب ان سے سوال کیا گیا نا تو انہوں نے جواب دیا ہو سکتا ہے کہ وہاں لکھنے والے وہ نام لکھنا بھول گئے ہوں۔ تو یہی تو وجہ ہے، ہم بھی تو اتنے صحابہ میں سے کچھ منافقین اور مشرکین کا نام بھول جاتے ہیں اور ان کا ادب اور احترام نہیں کرتے، تو تمہیں اعتراض ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے، کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے۔ کیوں جلتا ہے دل آپ کا، کیوں جلتا ہے سینہ، کیوں جلتا ہے دل آپ کا، کیوں جلتا ہے سینہ، ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے۔ اور محسن یہ روایت ہے مقبول جہاں میں، محسن یہ روایت ہے مقبول جہاں میں، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔
عزیزان گرامی، میرے مولا نے بہت آزاد فضاؤں میں زندگی گزاری، زیادہ سے زیادہ فقہ جعفریہ پھیلایا، زیادہ سے زیادہ جتنے بھی زیادہ سے زیادہ شیعہ ہوئے ہیں وہ سب امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہوئے ہیں۔ لیکن عزیزوں، ایک مرتبہ میرے مولا کے، کیونکہ دیکھیے جہاں جہاں مومن ہے وہاں وہاں منافق بھی ہے۔ قرآن نے تو ثابت کر دیا ہے نا، سورہ مومنون بھی اتار کر اور سورہ منافقون بھی اتار کر، تو جہاں جہاں مومنین ہیں وہاں وہاں منافقین بھی ہیں۔ میرے مولا کے در پر آگ لگا دی گئی۔ عزیزوں، میرے مولا کے در پر جب آگ لگی، رات گزر گئی، جب صبح ایک شخص آیا تو کیا دیکھا، مولا زار و قطار رو رہے ہیں، بری طرح رو رہے ہیں۔ وہ شخص آ کر کہتا ہے، مولا آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کا کوئی جانی نقصان ہوا ہے؟ کیا آپ کا کوئی مالی نقصان ہوا ہے؟ میرے مولا کہتے ہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے در پر آگ لگائی گئی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب میرے در پر آگ لگائی گئی تو مجھے کربلا کا وہ منظر یاد آ گیا کہ جب خیمے جل رہے تھے، مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ میری بیٹیاں تو با پردہ ہو کر چادر میں ملبوس گھر سے باہر نکلی، لیکن جب خیمے جل رہے تھے کربلا کے میدان میں تو ایک مرتبہ ہماری جد شہزادی زینب کھلے سر خیموں سے باہر آ گئی۔ میں جب اپنے گھر سے نکلا تو مجھے اپنے بابا کا سر نو کے نیزہ پر نظر نہیں آیا، لیکن جب ننھی سکینہ چلتے خیموں سے باہر نکلی تو اسے اپنے بابا کا سر نو کے نیزہ پر نظر آیا۔ جب میرے گھر میں میرے در کو آگ لگی تو مجھے وہ در یاد آ گیا کہ جہاں ہماری جد شہزادی فاطمۃ الزہرا در اور دیوار کے بیچ میں آ گئی تھی، جہاں محسن شہید ہوا۔ عزیزان گرامی، باغ فدق کو چھین لیا اور مکر گئے، باغ فدق کو چھین لیا اور مکر گئے، ارے منبر علی کا چھین لیا اور مکر گئے، مولا حسن کو زہر دیا اور مکر گئے، زینب کے گھر کو لوٹ لیا اور مکر گئے۔ روتے ہیں اس لیے ہم اس شور و شین سے، روتے ہیں اس لیے ہم اس شور و شین سے کہ کل کو مکر نہ جائیں گے قتل حسین سے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ تو روح